بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یقول اللہ عز وجل ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ یقیناً اہل الحاد ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ تو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا ہماری کتاب الدین النصیحہ میں تیسری مبحث، جس میں ہم قادیانی حضرات کو اور ابنائے قادیانیت برائے مربیان قادیانیت کچھ لمحات فکریہ پیش کر رہے تھے۔ تو یہ 10واں لمحہ فکریہ ہے، جس میں ہم بعض چیزیں بیان کر چکے، اور آج آغاز اس سے کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو بانی ہے قادیانیت کا، جو اپنے آپ کو احمدیت کہتی ہے، اس کی زندگی میں عجیب قسم کے تناقضات تھے۔ ایسے تناقضات اور ایسے امور جس پہ ان کا استدلال بھی اس طرح تھا جیسے کہ مستحیل چیز کو وہ ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ تو مرزا صاحب ایک جگہ امت میں نبی ہونے کو حضور کی فضیلت قرار دیتے ہیں کہ جس طرح پہلے نبیوں کی امتوں میں نبی ہوئے تو ہمارے نبی کی امت میں بھی ضرور نبی ہو تاکہ آپ افضل ثابت ہوں۔ یہ ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک جگہ تو یہ کہا کہ ضروریت میں نبی ہوں، اور دوسری جگہ یہ فرمایا مرزا صاحب نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے دوسری دفعہ، یہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ختم نبوت کے منافی کیا عمل ہے کہ امت میں نبی نہ ہو، نہ افضلیت کے منافی ہے کہ امت میں نبی نہ ہو۔ پھر آگے کہا کہ ختم نبوت کے منافی امتی نبی کا بننا ہے یا امت میں نبی کا نہ ہونا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ کسی امتی کا ادعائے نبوت یہ ختم نبوت کے منافی عمل ہے۔ اگر پہلا کوئی نبی آ جائے تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں کہ معراج کی رات کو تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت سے پہلے نازل ہو کر خاتم الشرائع کی خدمت کے لیے اٹھیں گے تو یہ کوئی ختم نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ امتی کے نبی بننے سے تو نبیوں کا عدد بڑھ جائے گا۔ تو کس سے اضافہ ہوگا؟ آپ یہ سمجھیں کہ ایک سلسلہ ہے جو آدم سے شروع ہو کے محمد رسول اللہ پر ختم ہوتا ہے، تو اگر بیچ کا کوئی نبی آئے گا تو انبیاء کا نمبر نہیں بڑھے گا۔ یاد رکھیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے نبیوں کا نمبر نہیں بڑھے گا۔ ہاں، مرزا قادیانی جب یہ کہے گا کہ میں امتی نبی ہوں تو اس سے فوراً ختم نبوت پہ زد پڑے گی اور اس سلسلے کا عدد بڑھ جائے گا، جو کہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ امتی کے نبی بننے سے خاتم النبیین کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت کا
اجرا لازم آتا ہے کہ پھر جاری ہو گیا، جبکہ کسی نبی سابق کے امت میں آنے سے یہ محال امر لازم نہیں آتا۔ تو گویا مرزا کے دعووں سے ایسے امور لازم آتے ہیں جو عقل اور نقل کے اعتبار سے محال ہیں۔ نیز وحی کا سلسلہ جو حضور پہ منقطع ہو گیا، آپ نے فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالہ، دوبارہ اس کا آغاز ہو گیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی ان تمام امور کے منافی نہیں۔ ہاں، مرزے کا امتی نبی ہونے کا دعویٰ یہ ان تمام مستحیلات کو لازم ہے۔ تو گویا کہ مرزے کا استدلال اپنی مسیحیت اور اپنی نبوت پر ایک ایسا امر ہے جو مستلزم محال ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ مرزے کا کام اگر نہیں بنتا تو وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ مہر نبوت کی کوئی حیثیت نہیں، لغو ہے۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ بقول خود مرزا جو اپنے آپ اپنی نبوت کو ناقص نبوت کہتا ہے، غیر تام نبوت کہتا ہے، پھر اگر اس کا کام نہ بنے تو مثلا نبی قادیان کے زعماء کا اور اس کے امتیوں کا اگر کام نہیں بنتا اور مسلم عوام و خواص اور دیگر لوگ ان کے اس دجل کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہانے سے نبوتوں کو ثابت کرنا یہ قادیانی امت کا شیوا ہے، جبلت میں داخل ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ کر کے خاتم النبیین کی امت میں داخل ہو کر امت کو مضبوط کریں اور خود بھی عزت پائیں، وہ مہر نبوت کو ہی، ختم نبوت کو ہی لغو ٹھہرانے لگے۔ اب آپ دیکھیں، مرزائی حضرات اپنے متنبی کے اس اصول کو اپنائے ہوئے ہیں کہ ایک عقیدے پر اس انداز سے ضرب لگائی جائے، ایک عقیدے پہ اس قدر قوت سے اس پہ زور دو کہ دوسرے عقیدے پہ ضرب لگتی رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قادیانیت حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی پہ کیا زور دیتی ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، بلکہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ اگر عیسیٰ آئیں گے تو وہ آخری نبی ہوں گے، تو یہ مہر نبوت ٹوٹ جائے گی، ختم نبوت اس سے۔ لیکن جب ان کا یہ کام نہیں بنا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قادیانی بیان کو، جو الفضل میں آج بھی موجود ہے، جلد نمبر 3 اور اس کا نمبر 68، 8 دسمبر 1915 کا یہ بیان، اور یہ دیکھیں طرز استدلال۔ پس یقیناً ہمارے مخالف مولوی صاحبان نے خاتم النبیین کے معنی سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہم اس کا کیا معنی کرتے ہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں جو خود خاتم النبیین نے فرمائے، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو عیسیٰ پہلے کے نبی ہیں، بعد کے نہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دعویٰ ہے، جیسے مسیلمہ کذاب کا دعویٰ بھی حضور کے بعد تھا، یعنی حضور کی بعثت ہو چکی۔ تو یہ فلسفہ
کوئی اتنا مشکل نہیں، نہ کوئی اتنی دقیق بات ہے، عام سی بات ہے، سادہ سی بات ہے جو ہر قادیانی کی سمجھ میں آ جانی چاہیے، جسے ہر مسلمان آسانی سے بیان بھی کر سکتا ہے کہ خاتم النبیین کا وہ معنی جو حضور نے فرمایا وہ ہے لا نبی بعدی۔ کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ اور اگر عیسیٰ کی آمد ہو رہی ہے تو یہ اس کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ پہلے کے نبی ہیں۔ اب آپ سنیے کہ قادیانی بات، ہمارے مخالف مولوی صاحبان نے خاتم النبیین کے معنی میں سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، مگر ان معنوں میں کہ آپ کا وجود باوجود مہر نبیوں کی ہے۔ جو شخص آپ کے قولی اور فعلی نمونے کا کامل طور نمونے کو قولی اور فعلی نمونے کو کامل طور پر اپنے اندر پیدا کر لے گا اور اتباع اور اطاعت میں ایسا صراط مستقیم پر چلے گا کہ ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ ہوگا، ایسے شخص کی نبوت پر آپ کا وجود باوجود ایک مہر ہے۔ کیوں؟ سرکاری مہروں کے لیے ضروری ہے کہ کاغذات بھی ہوں، ورنہ مہروں کو بنانا ہی لغو ٹھہرے گا۔ اندازہ کریں کہ اللہ نے حضور کو مہر بنایا اور آج یہ قادیانی اسے لغو کہہ رہے ہیں۔ بس جس صورت میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر قرار دیا ہے تو ضرور ہے کہ اس مرتبہ میں نبی بھی ہوں۔ کہاں سے یہ بات نکلی کہ حضور کا مہر ہونا؟ یہ تو یہ مطلب ہے کہ نبیوں کے سلسلے میں جس ورق پر ایک تحریر ہو آخر میں مہر لگ جائے تو معنی یہ ہے کہ اس کے بعد اس بھیجنے والے کا یہ شخص نہیں ہے۔ اگر آپ نے خط بھیجا ایک بادشاہ نے دوسرے ذمہ دار کو تو مہر کے بعد زائد تصور ہوگا، تو اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی مہر نبوت، نبیوں کی مہر کے بعد ایک فالتو اور پالتو مدعی نبوت سمجھا جائے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ تو کہتا ہے کہ آپ کی اتباع اور تصدیق سے نبوت، وہ کہتا ہے ملتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ملتی۔ نبوت منہا ہے، خدا کی طرف سے عطا ہونے والا۔ جیسا کہ محاورے میں ہم بولتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہہ کر اپنے اس قول پر مہر لگا دی، یعنی اپنے منہ سے اس کی تصدیق کر دی۔ یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کے۔ دیکھ لیں جن پہ آیت نازل ہو رہی ہے وہ تو ایسا نہیں کہہ رہے۔ یہ ایک اور تضاد قادیانی اس کا سنی، وہ کہتے ہیں کہ اس مہر سے بننے والے ہزاروں نبی ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں صرف ایک ہی بنا ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر خاتمیت سے نبی بننے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، نہ حضرات صحابہ کے دور میں، نہ تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، نہ مفسرین، اور نہ ہی اس امت کے آج کے علماء میں یہ کوئی تصور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قاعدہ ہے کہ مہر خاتمیت سے نبی بنایا جا سکتا ہے اور لفظ آخرین بھی جمع کا صیغہ ہے تو کثرت کا تقاضا کرتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا امت کی اس تاریخ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ کوئی اور بھی نبی بنا ہے یا بن سکتا ہے؟ تو مرزا صاحب یوں لکھتے ہیں، ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں
بروزی رنگ میں آ جائیں۔ یہ بروزی رنگ کا تصور کہاں سے آیا؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ حدیث کی کون سی حدیث ہے؟ اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں، اور یہ بروز اللہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہد تھا۔ کس آیت میں کہتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت سے۔ تو مرزا صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ ایک نبی نہیں بلکہ ہزار نبی بھی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ سکتے ہیں، لیکن ذرا آگے جا کر وہ خود اپنے قول میں ہی تناقض کا شکار ہو جاتے اور نبوت پر صرف اپنا اکیلے استحقاق تصور کرتے ہیں۔ اس میں وہ کسی غیر کی شرکت کو رد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اس باب میں خیال ہے کہ صرف وہی اس منصب کے حقدار ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ان کے دعوی استحقاق کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 391 میں ہے، اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اور دوسرے تمام لوگ اس کے مستحق نہیں۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہوگا، وہ پیش گوئی پوری ہو جائے گی۔ کس حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے بعد ایک ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے لوگ اس کے یہ سب فرال ہے، اور مسلمان امت کو اور اپنے ابناء کو گمراہ رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ مرزا صاحب کے فرزند ارجمند جو اپنے والد کے علاوہ دیگر کے بھی نبی بننے کے قائل تھے، پھر اپنے والد کی طرح اس باب میں بھی تناقض کا شکار ہوئے، اور اپنے باپ کی وکالت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ تشہید الاذہان جلد 12 صفحہ 25 کی عبارت ہے۔ ان حوالوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس امت میں سوائے مسیح موعود کے اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اور کسی فرد کی نبوت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق مہر نہیں۔ کہاں ہے؟ کس حدیث میں آپ نے مہر لگائی مرزا غلام احمد قادیانی؟ حضور نے تو قسم کھا کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے اترنے کا ذکر کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیدا ہونے کا کہیں ذکر نہیں۔ اور اگر بغیر تصدیق مہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو بھی قرار دیا جائے گا تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ وہ نبوت صحیح نہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی کی نبوت بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور حضرت خاتم النبیین کا اپنا ارشاد ہے لا نبی بعد۔ یہ بات تو ہم صحیح بالکل۔ تو مرزا صاحب کے بعد حضرت خاتم النبیین کے بعد ان کی مہر سے بننے والی امتی نبی یہ ذیل نبوت ہے۔ صرف ایک بار بلکہ ہزار بار ظہور اور بروزی رنگ میں آ جانے والی نبوت کی دلیل آیت قرآنی وآخرین منہم میں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، حضرات صحابہ کے بعد تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، پھر مفسرین، محدثین، شراح حدیث، سب میں سے کسی ایک نے اس آیت سے اس طرح کا یا اس آیت کی تفسیر میں اس طرح کی رقیق
ہلکی اور واہی تعبیر کی، نہ استدلال کسی نے کیا، نہ اس آیت کی تفسیر کسی نے کی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جسارت اس پہ مستداد یہ کہ اس امتی نبی نے، جو اپنے آپ کو امتی نبی کہتا ہے اور ہمارے ہاں کذاب و دجال ہے، اور اسلام کے پیغمبر حضرت سید المرسلین خاتم النبیین کی زبان سے اس کا حکم بیان ہو چکا ہے، اور اس کے نمونے بھی اس امت میں گزر چکے کہ حضرت ابو بکر نے، حضرات صحابہ نے، پھر خلفائے راشدین کے بعد دیگر مسلم خلفاء نے بھی ہر مدعی نبوت کو کذاب اور دجال ہی ٹھہرایا۔ اللہ اکبر! اب یہ امتی نبی کبھی ہزاروں میں تقسیم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور پھر قرآن کو مرجع بناتا ہے، پھر اپنی ذات ہی میں اسے منحصر کرتا ہے۔ یہ جو ہم اب کہہ رہے ہیں آخر میں، یہ ہے غور کرنے کا لمحہ فکریہ قادیانی مربیوں کے لیے اور قادیانی افراد کے لیے۔ اب آپ دیکھیں، کبھی کہتا ہے ہزار آ سکتے ہیں، کبھی کہتا ہے نہیں میں صرف ایک ہی ہوں، اور احادیث صحیحہ کا غلط حوالہ دیتا ہے، جبکہ مذکورہ امر مفسرین نے، قرآن نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم نے اسے کہا یہ نرالا ادراک ہے، اور اس طرح کی نرالی دلیل اور پیچدار نبوت یا نبوت کا مخمصہ کہیں اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تو یہ گویا ہم نے 10 لمحات فکریہ آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور ہم کہتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ۔ انشاءاللہ قادیانی فکر اور اس کی تعویل اور اس کے استدلال سے متاثر ہونے والے لوگ اگر تعصب کی پٹی اتار کر غور و فکر کرنے سے راہ راست کا پتہ لگانے کے لیے ان کی کوشش ہو، اور اللہ نے ان کے لیے ہدایت اور توفیق کو مقدر فرمایا ہو، تو ہمارا یہ سلسلہ جو 10 لمحات فکریہ ہیں انشاءاللہ ان کی ہدایت کے لیے معین اور مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جدوجہد کو وہ قبول و منظور فرمائے، اور راہ حق سے بہکے ہوئے ان انسانوں یعنی قادیانی ابناء اور مربیان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔